ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ خیرا۔ آپ بیٹھے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تلاوت کلام العرب ہو رہی ہو اور مسلمان سبحان اللہ نہ کہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے، جب بھی پڑھی جائے، کہیں بھی پڑھی جائے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی لوح محفوظ سے نازل ہو رہا ہے۔ تو پھر جب بھی تلاوت کلام العرب سنیں، آپ کی زبان سے سبحان اللہ اس رب کی ثنا نکلنے چاہیے۔ بار بار میں ایک ہی بات عرض کہوں تو اچھا نہیں لگتا، جو میرے دوست باہر کھڑے ہیں میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا، بڑے ادب کے ساتھ۔ اگر آپ پیار والے ہیں تو میری بات کا برا نہیں مانے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئے، اور جب تک گھر والے نہیں آئیں گے تو پھر باہر والے کبھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ برائے مہربانی پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ علماء کرام ماشاءاللہ اتنے خوبصورت چہرے اہل سنت و جماعت کے، میرے ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ دنیا خطابت میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ، جو بہت ہی پیارے اخلاق والے بھی ہیں اور بہت ہی پیارے انداز والے بھی ہیں، اور بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہمارا فخر ہے۔ ایک خطیب ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن خطیب ہو کر دین کا کام اس طریقے سے کرنا کہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں،
تو پھر آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ہمارا فخر نہیں تو کیا ہے؟ یوں کہوں گا کہ ہمارے فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد احسن لطیف طیبی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے حکم پہ میں بھی آیا، اور انہی کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد جمیل صاحب، ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد سعید صاحب، علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں۔ تو جب علماء اکرام آ گئے ہیں تو بظاہر ہیں اگر دو صحباب بیٹھیں گے تو ان کو سنائیں گے، ایسے دو چار ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر آنے کا مقصد نہیں ہوگا۔ تو گھر والے جہاں بھی ہیں بار بار یہی عرض کروں گا کہ برائے مہربانی تشریف لے آئیں۔ میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں بھائی محمد عثمان، حافظ محمد عثمان، ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، ثنا خان بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر! یار رب کی ثنا بیان کرنے ہیں تو پھر اتنی آہستہ ایسے نہیں، اللہ اکبر کی آواز آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نہیں ابھی بھی نہیں، جتنا رب بڑا ہے آواز بھی آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! نعرہ تحقیق! نعرہ حیدری! یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے، تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے، میں ہاں جس نو بھی سد لینا دوبارہ یا رسول اللہ۔ غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ بڑی حسرت ویکھن لے بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا، کدے چمکے نصیباں دا ستارا یا رسول اللہ۔ غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ وصحبکہ یا خاتم المرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بارز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔
اللہ رب العزت جل جلالہ دی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم مغفر موجودات زینت بزم کائنات حمی بے کساں غم گسار زمان ولی کون مکان شاہ بتہا رازدار ماؤہا شہنشاہ حسینہ ماہ خوبات تمہ دور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ کونین دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بار معزز و محتشم سامعین و حاضرین، میں اور آپ احباب بھائی محمد رانا مبارک صاحب انہاں دی والدہ ماجدہ دے ایسال ثواب دے پروگرام دے اندر شریک حیات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا توڑا آنا بینا پڑھنا پڑھانا قبول فرما کے اللہ مرحومن فردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بھائی جی نو سادہ کر دے، بالکل ایک کو بند کر دی، آواز کھول دو ذرا۔ احباب محترم، میں اور آپ احباب اس سال ثواب دے پروگرام دے اندر شریک حیات ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہماری خوشبختی کہ ہمارے درمیان فخر اہل سنت، شہر اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، عالم ذیشان، خطیب نکتہ داں حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری محمد زاہد ندیم سلطانی صاحب آپ تشریف لائے۔ میں دل کی اتھاں گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان جیسے علماء کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ تشریف رکھیے۔ بس 5 منٹ بہ جاؤ، ہاں ذرا بہ جاؤ محبت نال سارے۔ بھائی شواز تسی بھی آ جاؤ یار، کوئی سکوٹی نہیں چاہیے سانوں اس واسطے اتوں سارا کوئی بندہ نہ کھلوتا ہوئے، سارے اتنے آ جاؤ ماشاءاللہ۔ کافی دیر ہو گئی ہے، نقیب محفل صاحب بار بار یہ کہی جا رہے ہیں، مہمان نے تے جناب محترم علامہ زاہد ندیم سلطانی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی پروگرام دے اندر آن دا الحمدللہ دل دیاں تھا گرائیاں دے نال انہاں دے شکر گزار ہیں۔ ٹائم دے نال ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، صرف 5 منٹ دی ساڈی بھی حاضری ہے، اس تو بعد انشاءاللہ جو بھی انہاں دی ترتیب ہوئے گی تے سارے بھائی اگے اگے ادھر آ جاؤ، ذرا ماحول بنا لیے ایک، آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یار۔ اتنے ہر واری یہ کہنا پہنتا ہے سالے ثواب دی محفل ہوئے ہے جی، میلاد مصطفیٰ دی محفل ہوئے، یعنی کہ الغرض دین دا کوئی بھی کام ہوئے نا تے کھچ کھچ کے پتہ نہیں کیوں لوکاں نوں نال نال کرنا پہنتا۔ آ جاؤ لگے آ جاؤ، ہے تھوڑا تھوڑا اگے آؤ، بھائی تو اگے آ، تو بھی بھائی شباد اتنے آؤ، سارے بندے سارے سامنے آؤ ذرا۔ ہاں جی اے منڈے گوڈے تھلے کر ہاں تھوڑے، چنگا سیاح بندہ ہی، ماحول بناؤ تھوڑا جا، پروگرام دا ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جن نے موت نو پیدا کیتا والحیات اور زندگی نو پیدا کیتا، لیبلوکم ایکم، اس واسطے موت و زندگی دے معاملات نو بندے نو زندگی اللہ نے اس واسطے دیتی لیبلوکم، تاکہ رب ویکھے کہ اے میرا بندہ دنیا دے اتے جا کے احسن عملا انہاں دے وچ کیڑا بندہ جڑے چنگے کام کردا ہے۔ احباب محترم یہ سال ثواب دا پروگرام ہے تو صرف انشاءاللہ تقریباً 5 منٹ میں آپ احباب دے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی مبارک صاحب دی والدہ ماجدہ نو اللہ فردوس دے بالا خانے دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ موت ایک ایسی مبنی تے حقیقت بات ہے، موت ایک ایسا رب کریم دی طرفوں بندے نو بھیجیا ہے، ایک وعدہ ہے کہ جڑا کسے بھی بنیاد دے ہوتے کسے بھی لحاظ دے نال ٹل سکدا نہیں۔ ہر بندے نو پتہ ہے کہ اسی چاہے وہ دی زندگی 20 سال ہو گئی، چاہے 50 سال ہو گئی، چاہے 100 سال ہے، الغرض کہ جنی مرضی زندگی ہوئے پھر بھی ایک نہ ایک دن اس کائنات نو چھڑ کے اپنے مالک دے گھر جانا۔ انجی گل ہے
تے رب کریم نے ارشاد فرمایا لیبلوکم، میں زندگی تانوں محل منارے کھڑے کرنے واسطے نہیں دے دیتی، میں زندگی آپ احباب نو اس واسطے عطا نہیں کیتی کہ دنیا تے جاؤ تے لڑائی جھگڑا فساد فٹے اور دیگر معاملات کر کے آ جاؤ اور ساری زندگی اپنا مقصد صرف دنیا دیا خواہشات دے وچ اپنی زندگی نو گزارن واسطے گزار کے چلے جاؤ۔ زندگی دا مقصد میرے بھائی یہ نہیں، زندگی دا مقصد یہ ہے کہ جڑی بھی ساہ رب دی طرفوں سانو مل دی ہے انہوں غنیمت جان دے ہویا اپنے رب کریم دی بارگاہ چ اللہ دا ذکر خیر کر دے رہی۔ احباب میں اور آپ احباب دین تو ایڈے دور ہو گئے، موت تو ایڈے بے خبر ہو گئے، دین دیا گلہ تو انہیں غافل ہو گئے، ساری زندگی چاہے نوجوان ہے، چاہے لڑکپن ہے، چاہے بڑھاپے یا چھوٹا جا بچہ ہے، ہر بندہ اپنی شروع والی زندگی تو لے کے آخر تک رب کریم دیا نعمتاں کھا کھا کے، اگر کوئی بابا ہے تو انہیں بھی ساری زندگی رب کریم دیا نعمتاں کھا کھا کے تے اپنے منہ دے دند توڑ چھڑے، لیکن منہ دے اندر جڑی چھوٹی جی زبان ہے اس زبان نو اپنے رب کریم دے ذکر دے اندر مگن نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ سالے ثواب دے پروگرام ہو جان یا مسجد دے اندر کسی بھی بنیاد ہوتے جمعے دے دن جان دا موقع مل جائے، محفل کوئی بھی ہوئے، محفل میلاد مصطفیٰ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم مبارک ہے، محفل شب معراج ہے یا محفل شب برات ہے، کوئی بھی محفل ہوئے، یہ سارے موقع اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ جناب تشریف فرمان ہے، تسی فخر کریا کرو سننی کہ سب تو زیادہ موقع، سب تو زیادہ بہانے اللہ نے اہل سنت والجماعت نو اپنے کاران دے اندر عطا کیتے نے۔ کدی محفل معراج دے کوئی اعتراض نہیں کردا سننی، شب برات ہوئے کوئی اعتراض نہیں، کیوں؟ اللہ دے ذکر کرنا، اللہ دے رسول دا ذکر کرنا ہے۔ وہ بھی لوگ ہیں نا جڑے ہر گل دے ہوتے کیڑا کٹ کے بہ جاندے نے، ایک کتھے لکھیا ہے، ایک کتھے لکھیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کریم کی جب عبادت کرنی ہے تو پھر اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر کے اندر اپنی زبان کو حرکت کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی وقت ملے، جب ہمیں ٹائم ہو، اسی وقت رب کریم کی بارگاہ میں آ کے جھک جا۔ میرا رب فرماتا ہے جھکنا تیرا کام ہے، اور جھک کے جب خوف سے اپنے آنکھوں سے تو آنسو بہاتا ہے، تیرا آنسو وہ آنکھ والا زمین پہ نہیں گرتا، میں رب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے بندے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، یہ اللہ نے بہانے بنائے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اللہ کسی اور کو جو منکر ہے ان کو رب یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ کبھی سالے ثواب کی محفل سجا کے بیٹھ جائے، یہ بہانے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کسی نہ کسی بہانے پہ آ جاؤ، میرا نام لے لو، میرے محبوب پر درود پڑھ دو، شاید یہی میری تیری بخشش کا بہانہ بن جائے۔ حضرات آخری بات کر کے انشاءاللہ اجازت، اس امت کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو حضرت بلال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نام سے جاننا جاتا ہے۔ علماء تشریف فرمایا، صرف مختصر کر کے، آپ بازار میں جا رہے تھے، بازار میں، اور بازار میں جاتے جاتے جب کھڑے ہو گئے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر زمین کی طرف دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھا، کسی جا کے بندے نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا معاملہ ہے، اس کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کے اور آپ اس طرح کے جو معاملے فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بابا بہلول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب بزرگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرا دیکھنا کبھی اوپر کبھی ان لوگوں کی طرف، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب اور ان بندوں کے درمیان صلح کروا دوں۔ اللہ اکبر، کہہ رہے ذرا سبحان اللہ، اور اچھی بات نہ کو سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ رب اور ان بندوں کے درمیان صلح کروا دوں۔ فرمایا پھر کیا معاملہ ہے؟ فرمایا معاملہ یہ ہے کہ آج ورشوں والا رب مانتا ہے لیکن یہ بندے نہیں مانتے۔ زندگی میں تھوڑے دن ہو گئے قبرستان میں گئے، پھر یہی معاملہ ہے، پوچھا کہ حضرت آج کیا بات ہے؟ فرمایا آج پھر میرا یہی ارادہ ہے کہ میں ان قبروں والوں کی اور عرش کے رب کی صلح کروا دوں۔ فرمایا اب کیا ہے؟ فرمایا اب یہ ہے، اب یہ تو مانتے ہیں اللہ اکبر، لیکن وہ رب نہیں مان رہا۔ حضرات زندگی کے اندر جتنے بھی ہم نے عمل کرنے ہیں وہ ہماری زندگی کے ساتھ منسلک ہے، جب مر گئے بات ختم۔
اس واسطے میرے بھائیوں دین کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا وقت ضرور نکال لو، دین کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کام کر کے جانا ہے۔ آج مت یہ سوچ کے جاؤ کہ میں جی فلاں علاقے کا چودھری ہوں، میں فلاں علاقے کا فلاں گاؤں کا میں ممبر ہوں، لمبڑ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے پوچھنا ہے، جو لمبڑ ہوگا اس سے بھی پوچھا جائے گا تجھے میں نے کرسی دی، تجھے میں نے لوگوں کے سامنے عزت دی، تو نے دین کا کام کیا کیا؟ کوئی چودھری ہوگا رب نے اسے بھی پوچھنا ہے کہ چودھری تجھے میں نے چودھراہٹ اس لیے نہیں دی تھی کہ تو لوگوں کے خلاف ظلم و ستم کی داستانیں قائم کرتا رہے اور لوگوں کے خلاف جھوٹے پرچے کٹواتا رہے۔ فرمایا نا میں نے تمہیں چودھراہٹ اس لیے دی تھی کہ رب نے تمہیں عزت دی ہے اس بنیاد پہ کہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ تجھے یہ عزت ملی، تو شرم کھاتا تو دین کا کام اپنے ہاتھوں کرتا۔ اس واسطے میرے بھائیوں ہم سب نے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بنیاد پہ یہ نیت کر کے جایا کرو کہ ہم نے کچھ نہ کچھ دین کا کام اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ آخر میں نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ آپ سے لگوانا ہے، بلند آواز سے لگوانا ہے، کیونکہ علامہ صاحب ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ پہلی باری حضرت اسی ویکھ رہے ہیں کہ سب تو پہلا ماشاءاللہ اتنا سفر کر کے بالکل ٹائم دے نال جناب تشریف لے آئے، نہیں تو ڈیگتے رہی جی اتنے آ کے اتنے پہنچ گئے، تے جناب دی مہربانی ہے ماشاءاللہ، شفقت ہے حضرت دی، تے سب احباب نے محبت نال نعرہ لانا تاجدار ختم نبوت دا سانو اے سبق بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے گئے اور امت نو آپ نے بیدار کیتا اور دسیا کہ صرف عزت چاہندے ہو تے دین والے پاسے آ جاؤ، جدو دین والے پاسے آ جاؤ گے اور رب تانوں مرن تو بعد بھی نہیں مرن دے گا۔ تاجدار ختم نبوت زور لا کے ٹل لا کے 3 باری زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد رکھنا ہے۔ منکرین ختم نبوت دے پسینے اس نعرے نہ چھٹ دے، اور جننے بھی مسلمان اپنے آپ نو آندے اور اغیار دے نال تعلق رکھتے ہیں، جدو یہ نعرہ وجدہ تے پہچان ہو جاندی ہے کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ نے جانا نے ماننا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ واخر دعویٰ یعنی الحمدللہ۔ بلند آواز دے نال کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو سامین 2 شعر صرف نعتیں پڑھ کے اس تو بعد 2-3 شعر ماں دی شان وچ پڑھ کے اجازت چاہواں گا۔ کوئی تسکین نہ ملے اور نہ دعا کام آئی، کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی، اٹھے طوفان
سفینے ڈولے اٹھے طوفان کئی بار سفینے ڈولے پر رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی دو تین شعر معنی شان میں ضروری سمجھنا بے ادبی جے مادی تے کچھ نہیں رہنا پلے جنت رب نے رکھ چھڑیے ماں دیاں پیراں تھلے ہس دے چہرے ویکھ نہ ساڈے تے سن لے گل اندر دی ماں جس دن دی ٹر گئی اجمل رونق مک گئی کر دی اور آخری شعر ماں رین سراتے اجمل تے نہیں منگ دے کوٹھیاں بنگلے باج ماواں دے محل چبارے لگ دے پنجرے جنگلے اج دا پکیزہ پروگرام پر سلسلہ ختم پاک جو کہ میرے بھائی محترم المقام بھائی مبارک صاحب بھائی شفارت صاحب دیگر رانا برادران انہاں دی والدہ ماجدہ دے اصال ثواب دے واسطے اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں علامہ صاحب بھی جلوہ فرمان نے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ساڈا ایتھے آنا آ کے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرنا اور سننا اماں جی دے حق وچ قبول فرمائے اور اماں جی دے درجات بلند فرمائے کہہ دو آمین حضرات ذی وقار مختصر وقت ہے کیونکہ میں یہ سمجھنا کہ علامہ صاحب بھی بڑا سفر کر کے آئے نہیں تھے اسی بھی الحمدللہ داتا سرکار تے نگری دے وچوں یہ حاضری پیش کرنے واسطے حاضر ہوئے ہیں تے انج دا درود پڑھو اسی ایتھے پڑھیے مدینے والے آقا گنبد خضرا دے اندر سماعت فرمان مل کے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
بلا تخیر میں 2 اشعار ناز شریف تھے اور 2 اشعار مادی شان اندر بیان کر کے اجازت جدوں دن حشر دے سوال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے امی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے پڑھیے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے امی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے او جلتا جاوے گی سواری آپ دی جلتا جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے بولو اگے اگے حضرت بلال ہونگے امی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اسے پاتے رحمت رسول ہوے گی او جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے بولو جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے امی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دل حشر دے سوال ہونگے امی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے مناسبت نال 2 اشعار مادی شان کے اندر جو کہ مجھے خصوصی حکم کیا ہے بھائی نے مائنی تو جنت سے ساڑی مائنی تو جنت سے ساڑی تیرے نال پریت سی ڈاڑی مائنی تو جنت سے ساڑی تیرے نال پریت سی ڈاڑی جدوں دا کیتا پردہ ساتھوں جدوں دا کیتا پردہ ساتھوں کس گئی ٹھنڈی چھال دس کتھوں لبانگے تینوں ماں دس کتھوں لبانگے تینوں ماں دس کتھوں لبانگے میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دے جس نے جنت تکڑی ہوئے او تکلوے صورت ماں مائنی تو جنت سے ساڑی تیرے نال پریت سی ڈاڑی جدوں دا کیتا پردہ ساتھوں جدوں دا کیتا پردہ ساتھوں کس گئی ٹھنڈی چھاہ نی دس کتھوں لبانگے تینوں ماں نی دس کتھوں لبانگے تینوں ماں
नी दस किथों लभांगे छड़ के टुर गई साख तू सारे कल्ले बह के रोइए दाग बछोड़े वाला निमाए हंजुआ लाल तोये किन्नू सुनाइए दिल दिया हवा किन्नू सुनाइए दिल दिया हवा किन्नू सुनाइए दिल दिया हवा दस जांदी किते मां नी दस किथों लभांगे तैनू मां नी दस किथों लभांगे छड़ के टुर गई साग तू सारे कल्ले बह के रोइए छड़ के टुर गई साग तू सारे कल्ले रोइए दाग बिछोड़े वाला निमाए हंजुआ दे नल तोये दाग बिछोड़े वाला निमाए हंजुआ दे नल तोये किन्नू सुनाइए दिल दिया हवा किन्नू सुनाइए दिल दिया हवा दस जांदी किते मां नी दस किथों लभांगे तैनू मां मरे ते ओ मापे मुके दे ते बाप मरे कर बेला ओ शाला मरण ना ओ वीर किसे दे ओ यारो उजड़ जांदा जे मेला समाता दी नजर कि कायनात दी हर चीज लब जाती है एक मां जैसी नेमत है जड़ी लभदी नहीं उच्ची बोल यार सुभान अल्लाह उच्चियां लमियां उच्चियां लमियां ओ सब्ज खजूरा ते गणियां जिस दियां शावा हर शै बाजारों ओ मिल जाती जे पर नहीं ओ लभदियां मावा किथों लभांगे तैनू मां नी दस किथों लभांगे मेरे नबी की माँ रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ इस जुमले पे अगर आप ना बोले तो अल्लाह की कसम बड़ा दुख होगा कहते हैं सब बेटे अपनी माँ को अम्मी जान सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ और चाची है मुर्तजा की दादी है फातिमा की रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ आखिरी मिसरा की बोला आपके हवाले हाकिम वो जिसके हुक्म पे हाकिम वो जिसके हुक्म पे हाकिम भी जी कहे वल्लाह वो हुक्मरान है मेरे नबी की माँ वल्लाह वो हुक्मरान है मेरे नबी की माँ महमूद मुस्लिम बलाकारी मोहम्मद सईद साहब से अब तशरीफ लाए
عزیزان گرامی، ماشاءاللہ آج اصال ثواب کی محفل پاک ہے، تو کیونکہ وقت کے اندر گنجائش نہیں، اور ہمارے امام و خطیب اس گاؤں کے دل کو دکھ ہوتا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر وہ ادھر آ کے کلمہ نہ کہیں گے، وہ 10 دن قبر پہ پڑھتے رہے تو آج نہ پڑھیں تو ہمارے دل کو دکھ ہوتا ہے، ہمارے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے امام ہیں، خطیب ہیں، حضرت صاحب کا وقت ہے، تو اس لیے میں 2 اشعار پیش کر کے اب ان کو وقت دیتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، صرف 2 اشعار پڑھوں گا، مل کے پڑھنا ہے سب نے، شاید کہ آج رات یہ پیغام آ جائے۔ میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدھا، ہاتھ اٹھائیے، میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، اور غلام زہرا ہوں تو علی کا نوکر ہوں، سبھی کہا تو سبحان اللہ۔ غلام زہرا ہوں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیں پنج تن کا غلام جو سیدہ زہرا کا غلام ہے، ہاتھ کھڑا کر کے پڑھے گا، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اور میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضہ سے، وہ پھر کہیں گے واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے واپس میرا غلام آئے، مل کے پڑھو، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ اب بلا چھوڑ دعوت خطاب بھائی لاما صاحب یا امام صاحب، اچھا چلو بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، امام کی حیا کرنی چاہیے۔ تو میں اب آپ کے اس جامعہ مسجد کے امام و خطیب جنہوں نے بڑی محنت بھی کی ہے، میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد احسن لطیف طیبی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، بڑے ہی پیارے انداز سے پڑھتے ہیں نعرہ تکبیر، اپنے امام کا استقبال ایسے نہیں کرتے۔ اور میں تو ویسے بھی جب علماء کرام کے سبا کرواتا ہوں تو کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنے دیتا، نعرہ تکبیر ایسے بھی نہیں، جس کا ہاتھ رب کی ثنا کے لیے بلند نہ ہو سکے اس کے ہاتھ کا کیا فائدہ۔ نعرہ تکبیر، اچھی بول میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, टाइम काफ़ी हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 2 शेर में पढ़ने ने ते उस तो बाद इंशाअल्लाह माइक अल्लामा साहब दे हवाले। मुहब्बत दे नाल सारे दोस्त अहबाब में नाल सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज़मता के सुनावा मादिया, अज़मता के सुनावा मादिया, अज़मता के सारे जाने सारे में नात आती है। सुनावा मादिया अज़मता के सुनावा मादिया अज़मता के सुनावा मादिया तार देंदिया ने दुआवा मादिया तार देंदिया ने दुआवा मादिया। जिहदे जिहदे नाल मां दी दुआ है, जेड़ा जेड़ा समझदा कि मेरे नाल मेरी मां दी दुआ है, मेरे नाल तार देंदिया ने दुआवा मादिया तार देंदिया ने दुआवा मादिया। रो पे प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा, रो पे प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा, याद जद आया वफ़ा मादिया, याद जद आया वफ़ा मादिया, याद जद आया वफ़ा मादिया। आखिरी शेर। लाल प्यारा जद तिगर नहीं आवदा, लाल प्यारा जद तिगर नहीं आवदा, रैन बुवे ते निगावा मादिया, रैन बुवे ते निगावा मादिया, अज़मता के सुनावा। माशाअल्लाह, अब मैं बिला ताख़ीर जिस हस्ती का इंतज़ार था और मैं उससे पहले एक बात अर्ज़ करूं, शायद क़िबला अल्लामा साहब को भी ना याद हो। ये मेरी खुशबख्ती है कि मेरी जो हिफ़्ज़ की दस्तार हैं वो क़िबला के हाथों हुई हैं। क़िबला जनाब दुदम खुर्द में जो मेरी हिफ़्ज़ की दस्तार हैं वो भी इन्हीं अल्लामा साहब के हाथों हुई हैं, तो ये मेरी बड़ी खुश नसीबी हैं। तो अब मैं बिला ताख़ीर दावत सुखन देता हूँ। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो खाली जगह है, जो मेरे दोस्त अहबाब पीछे हैं, वो आगे तशरीफ़ ले आएं। मेरी तरफ ना देखिए, आप ही को कह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ तशरीफ़ ले आए, ताकि एक महफिल का उठिए, हाँ हरकत कीजिए, कोशिश कीजिए, ज़रा यहाँ तशरीफ़ ले आए।
ایک تاکہ محفل کا ماحول بن جائے گا. جو میرے بابا جی یہاں پیچھے ہو کے بیٹھے ہیں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آگے آگے تشریف لے آئے. علامہ صاحب کی بلا سیال کوٹ سے یہاں آگے ہیں تو آپ 2 قدم آگے نہیں آ سکتے. ایسے نعرہ تکبیر آپ ایک نعرہ بلند کرنا ہے, پتہ چلے علامہ صاحب کو کہ یہاں سننے والے بیٹھے ہیں, سونے والے نہیں. ایسا نعرہ بلند کرنا ہے, نعرہ تکبیر نہیں. یہ عوام بولی ہیں لیکن یہ نہیں. آپ میں سے سلوک بڑا ہے, کبھی ادھر والے بولتے ہیں یہاں چپ ہو جاتے ہیں, کبھی ادھر والے بولتے ہیں یہ چپ ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کا سلوک سلامت رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. حق 4 یار بولنا, حق 4 یار. یہ سنیوں کی پہچان ہے, حق 4 یار. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. 4 یار نبی دے سونے, نہیں کوئی چارہ بھرگا. 4 یار نبی دے سونے, نہیں کوئی چارہ بھرگا. نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں 4 یاراں بھرگا. نہ کوئی ہویا, نہ کوئی ہونا, نہ کوئی ہویا, نہ کوئی ہونا انہاں 4 یاراں بھرگا. اعظم شان صدیق کی پوچھنے اکو یار ہزاراں بھرگا. اعظم شان صدیق کی پوچھنے اکو یار ہزاراں بھرگا. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علی کا عشق جو وہاں کھڑے ہیں وہ بھی تشریف لے آئے. بڑی مہربانی. علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے, علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکاڑ دیتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ملتمس ہوں دعوت خطاب کے لیے. سنا ہے جب وہ بولتے ہیں تو پھول کھلتے ہیں, جب وہ بولتے ہیں تو پھول کھلتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں. اگر یہ بات ہے ملتمس ہوں. بہت ہی پیاری آواز, بہت ہی پیارا انداز. عالم نبیل, فاضل جلیل, عالم ذیشان, خطیب نقطہدام, سیالکوٹ کی سرزمین کے بڑے ہی اعلیٰ خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد ندیم سلطانی صاحب نعروں کی گونج میں استقبال. نعرہ تکبیر.